اللهم صل على محمد. السلام عليكم يا أبا عبد الله. السلام عليكم يا أبا. يا أبا عبد الله، لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت. رتبكم الله ولعن الله الذين لهم تمكينكم الله وإليكم من. صلوا الذي أكرم مقامك بك ذلك مع إمام منصور بيتك من أهل بيت محمد عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجها عليه السلام في الآخرة. يا باب تقرب إلى الله إلى الرسول وإلى أمير المؤمنين وإلى الحسيك بموالاتك ممن أسس أساس الزيانة وجرى في ظلمه وجور أشيائكم برئت وإليكم وتقربوا إلى الله بصلاتكم وموالاتكم وبالبراءة من أعدائكم بين لكم الحياة من أشيائهم ومني سلم لمن سالمكم وحرب لمن هاربكم وليكم وعن أعداءكم فأسألوا الله الذي مقام المحمود لكم عند الله وأن يرزقني تعالى بأساري مع إمام هدى ساهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبالشان الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته مصيبة ما عزمها وعزم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكبات اللعين ابن اللعين على لسان ولسان نبيك صلى الله عليه وآله. وفي كل موت وموقف وخاف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم لعن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة الأبد العابدين. وهذا يوم فرحت به أو آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليهم. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقف هذا وأيام حياتي في الحياة بالبراءة منهم والعنة عليهم بالبوالات لنبيك وعلى نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم على أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الصحابة التي جاهدت الحسين وشايات وبايات وتعبات على قتله. اللهم لعن جميعا.
السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني جميع سلام الله يا أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثاني والثالث والرابع. اللهم لعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن سعد وشمرا وعلى أبي سفيان وعلى زياد وعلى مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مسابهم. الحمد لله على عظيم رضيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذي بذلهم وجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وعلى فاتحہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللعنة الدائمة الباقية على قاتليهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وأعدائهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. پروردگار عالم قرآن مجید کے ان پاکیزہ جملوں میں یہ بات ارشاد فرماتا ہے
تمام انسانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور بھی آیا ہے اور واضح روشن کتاب بھی آئی ہے۔ یہ سلسلہ مجالس جو کربلا کے موضوع پر منعقد ہے، اس میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر جہاد کربلا کا نام انسانوں کے ذہنوں میں آتا ہے تو پہلے مرحلے میں جہاد کا مطلب کم سے کم انسان کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے۔ مختصر لفظوں میں جہاد دین کی راہ میں دین کو پھیلانے کے لیے اور دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مسلسل کوشش کرنے کا نام جہاد ہے۔ جہاد جہد سے بنا ہے، جس کے معنی کوشش کرنا ہے۔ اس لحاظ سے واقعہ کربلا، جسے جہاد امام حسین علیہ السلام کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ دراصل امام کی اور ان کے ساتھیوں کی تمام تر کوشش کا نام ہے تاکہ دین خدا انسانوں تک پہنچے اور انسانوں کے درمیان محفوظ رہے۔ یہ اس وقت میں ہوتا ہے جب دین مٹایا جا رہا ہو، دین کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہو، دین کے خلاف آوازیں بلند ہو رہی ہوں، تو اس وقت ہر صاحب ایمان کا کسی نہ کسی اعتبار سے فریضہ ہوتا ہے کہ وہ دین کو بچائے، دین کی حفاظت کرے۔ اس میں بالخصوص جو ہادیان اسلام ہیں، جو رہبران دین ہیں، ان کا فریضہ عام لوگوں کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ جس دور میں امام حسین علیہ السلام زندگی بسر کر رہے تھے، وہ دور ایسا جس دین کو تباہ و برباد کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی تھی۔ یزید جیسا بد کردار اور خراب انسان، جو ظاہری طور پر مسلمان کہا جاتا تھا اور لوگ اسے مسلمان مان رہے تھے، لیکن وہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے اور اپنے عمل کے لیے دین سے اس کا کوئی رابطہ تعلق نہیں تھا۔ اپنی زبان سے کہتا تھا لعبت ہاشم جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم نے، یعنی امام حسین علیہ السلام، جس سلسلہ ہدایت کے وارث تھے، وہ یہ کہتا تھا کہ بنی ہاشم نے ملک، سلطنت، اقتدار کے لیے ایک کھیل کھیلا تھا، ورنہ نہ کوئی وحی آئی تھی اور نہ کسی طرح کی خبر اللہ کی جانب سے آئی تھی۔ یہ اس کا کہنا قولی اعتبار سے تھا، عملی طور پر خود اس کی زندگی میں سوائے خرابیوں
برائیوں کے اور کچھ بھی نہ تھا۔ اگر اس کی پوری تاریخ کا جائزہ لے تو اس تاریخ میں انسانی زندگی کے اقدار اور اس کی اچھی اور بہترین سیرتوں کو پامال کیا جا رہا تھا۔ امام نے وارث دین اور محافظ دین ہونے کی حیثیت سے اپنا فریضہ یہ قرار دیا کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے نکلیں اور لوگوں تک صحیح اور سچا دین پہنچائیں۔ چنانچہ آپ نے مسلسل احتجاج بھی کیا یزید اور یزید کے ہمنوا اور اس کے دربار کے ذلہ خوار افراد کے لیے، بلکہ جہاں جہاں بھی یزید کے ماننے والے و یزید کے ہمنوا پائے جاتے تھے ان سب کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا۔ اور پھر آپ نے محسوس کیا کہ اس راہ میں صرف آواز بلند کرنے سے کامیابی واقعی طور پر نہیں مل سکتی، تو آپ نے یہ طے کیا کہ قربانی دینے کے ذریعے اس دین کو، جسے 1,24,000 انبیاء نے اپنی تمام تر محنتوں کے ذریعے پھیلایا تھا، دنیا کے لوگوں تک پہنچایا تھا، اس کی حفاظت کرنے کے لیے قربانی لازمی اور ضروری ہے۔ تو انہوں نے قربانی دینے کا ارادہ کیا اور طے کیا، لیکن اپنے نکلنے سے پہلے یعنی وطن عزیز کو چھوڑنے سے پہلے جو اپنا مقصد بیان کیا ہے اس مقصد کو خود مولا کے کلام کی روشنی میں پہچاننے کی کوشش کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ کسی ایک جہاد امام حسین کے پہلو پر روشنی ڈالی جائے۔ کلی طور پر یہ مقصد پہچاننا چاہیے کہ امام نے مدینہ منورہ کیوں چھوڑا، مکہ معظمہ سے کیوں رخصت ہوئے بغیر حج کے، جبکہ حج کا زمانہ آ چکا تھا۔ آپ نے حج کو عمرے سے بدلا، وہاں سے نکلے۔ آپ نے کیوں جناب مسلم کو اپنا قاصد اور اپنی جانب سے نمائندہ بنا کر کوفے روانہ کیا، جب اہل کوفہ نے مسلسل خطوط لکھے اور یہ کہا کہ آپ آئیں امام کی خدمت میں اور آپ ہماری ہدایت کریں اور ہم کو راہ راست پر لائیں۔ امام نے حالات کو خوب اچھی طرح سمجھا تھا۔ امام نے اپنا قاصد پہلے بھیجا تاکہ کوفے کے حالات کا اندازہ ہو۔ جناب مسلم گئے، جو کوفے کے حالات میں انشاءاللہ بعد میں تذکرہ ہوتا رہے گا۔ سب سے پہلے جب ارادہ کیا امام نے تو تاریخی لحاظ سے یہ بات ذہن میں ہر نوجوان کو، ہر چاہنے والے کو اور ہر محبت کرنے والے کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ نے روایت کے اعتبار سے 28 رجب سن 60 ہجری میں مدینہ منورہ چھوڑا اور مختلف جگہوں سے ہوتے ہوئے مکہ معظمہ میں وارد ہوئے۔ مکے کو اس وقت انہوں نے چھوڑا جب لوگ حاجیوں کے لباس میں مکہ معظمہ میں بھیڑ لگائے ہوئے تھے۔ امام نے ان کے حالات کو پہچانا، یہ واقعی حج کرنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو یزید کی جانب سے اس کی باتوں کو یہاں رائج کرنے اور حرم پروردگار عالم کی عزت اور حرمت کو برباد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حرم پروردگار
امن و امان اور سکون کی جگہ ہے، جہاں نہ کسی کو ستایا جا سکتا، نہ کسی پر ظلم کیا جا سکتا، نہ کسی کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ایسی جگہ میں امام نے سمجھ لیا کہ یہ آنے والے ظلم بھی کریں گے، فساد بھی برپا کریں گے، قتل بھی کریں گے، تو اس کی عزت اور اس کے وقار اور حرمت کی حفاظت کے لیے امام نے مکہ معظمہ کو چھوڑا، اور مکے سے آپ اس وقت برآمد ہوئے جب حاجیوں کا ایک اچھا خاصا گروہ مکہ معظمہ میں موجود تھا۔ امام وہاں سے نکلے، جو بھی حالات امام کے سامنے آئے ان حالات کو آپ نے جگہ جگہ موقع موقع سے منزل بمنزل بیان بھی کیا اور اسے بتاتے بھی رہے۔ سب سے عظیم بات جو مقصد امام حسین علیہ السلام کو سمجھنے کے لیے ضروری اور لازمی ہے، وہ خط ہے، وہ مکتوب ہے جو امام نے خود اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو لکھا تھا۔ اس خط میں امام نے جن باتوں کا اظہار کیا اس میں کچھ باتوں کا تعلق عقیدے سے ہے، کچھ باتوں کا تعلق عمل سے ہے، کچھ باتوں کا تعلق اخلاقیات سے ہے، کچھ باتیں وہ ہیں جو ہیں مختصر لیکن ان کو اگر پھیلایا جائے تو اچھی خاصی طولانی ہو جاتی ہیں اور ان کی حیثیت مکمل دین اور مکمل شریعت کی پیدا ہوتی ہے۔ امام نے خط میں لکھا جو محمد حنفیہ کے نام تھا، تحریر فرمایا۔ اس کے ابتدائی حصے جس میں خداوند عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کیا ہے، پھر اس کی الوہیت اور لا شریک اور وحدہ لا شریک خدا ہونے کا اعتراف کیا ہے، اس کے بعد پیغمبر کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، جس کو مختلف کتابوں میں مختلف راویوں نے، مختلف لکھنے والوں نے الگ الگ انداز سے اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا ہے۔ اس کا پہلا جملہ جس میں یہ بیان کیا ہے، انی لم اخرج اشرم ولا بطرا ولا ریان ولا سمعا ولا ظلمن ولا فسادا، 6 باتوں کا تذکرہ کیا ہے کہ میں دکھانے کے لیے نہیں نکلا ہوں تاکہ دنیا کے لوگ پہچانیں کہ یہ نواسہ رسول ہے، یہ پیغمبر کا وارث ہے، یہ دین کا ذمہ دار ہے، یہ دکھانا مقصود نہیں ہے، ولا سمعا اور سنانا بھی مقصود نہیں ہے کہ لوگ سنیں کہ میں کون ہوں، میری حیثیت اور میری عزت اور عظمت کو پہچانیں۔ یہ 2 جملے ہیں جو اسی خط کے اندر ہیں۔ اس سے پہلے ہی امام نے فرمایا، میں اپنی حیثیت جانے کے خود واضح کرتا ہوں، لم اخرج اشرم ولا بطرا، میں کسی شرارت کے لیے، کسی خرابی کے لیے، گھمنڈ اور غرور کے لیے نہیں نکلا ہوں کہ میری حیثیت کو سب سے زیادہ بلند لوگ تسلیم کر لیں، اس لیے نہیں نکلا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں دین کو بچاؤں، دین کی حفاظت کروں، جس کو اتنے انبیاء اور مرسلین نے اپنی ریاضتوں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے اور جو مستقبل میں باقی رہنے والا ہے۔ یہ 2 جملے اشرن ولا بطرن، 2 جملے اور ریان ولا سمعا، یہ 4 جملے ہو جاتے ہیں۔ پھر 2 جملے اور ہیں، ولا ظلمن ولا فسادا، ظلم کرنے کے لیے بھی نہیں نکلا ہوں اور نہ فساد کرنے کے لیے نکلا ہوں۔ اگر ان 6 جملوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو جہاں جہاں فرش عزا بچھائی جاتی ہے یا جہاں جہاں مجلس عزا منعقد کی جاتی ہے، پڑھنے والا پڑھتا ہے، سننے والے افراد سامعین سنتے ہیں، شرکت کرنے والے شرکت کرتے ہیں، تو انہیں ان 6 باتوں کو ذہن میں رکھ کے پڑھنے والے کو پڑھنا بھی چاہیے، سننے والے کو سننا بھی چاہیے، شریک ہونے والوں کو شرکت بھی کرنا چاہیے۔
جس میں پہلے جو جملے کسی گھمنڈ کے لیے نہ ہو، کسی غرور کے لیے نہ ہو، تو اگر مجلس کا برپا کرنے والا کسی غرور میں مبتلا ہے اور یہ سوچ رہا ہے کہ میرے جیسی مجلس کون اس سے بہتر مجلس کون ہے کہ ذہن اور خلوص ہے کہ میرا لوگوں کے ذہنوں تک آیا ہے۔ امام نے اگر یہ کسی گھمنڈ کے اگر یہ کام ہو رہا ہے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد امام حسین علیہ السلام کے دو باتیں بیان والا سنانا مقصود نہ ہو، اللہ کے دین کو حفاظت کرنا تھا۔ آپ بھی اگر ادا برپا کرتے ہیں کہ اتنی کے لیے کہ اتنی شاندار مجلس ہوئی، تو اس کا مطلب مقصد حسین سے غافل ہیں، مقصد حسین کو مقصد حسین دین کی حفاظت تھا، تو آپ مجلس بھی کیجئے تو دین کی راہ میں، فرش ازا بچھائیے تو دین کی راہ میں، تبرک تقسیم کیجئے للہ فی اللہ خالصا لوجہ اللہ۔ اگر آپ ذاکر بلاتے ہیں تو ذاکر بھی اسی اعتبار سے بلائیے کہ وہ باتیں بیان کرے جس سے اللہ کے دین کو پہنچایا جا سکے اور دین کی حفاظت کی جا سکے۔ مختصر کر کے میں یہ بات کہتا ہوں کہ جو جملے امام کے بعض کتابوں میں ملتے ہیں، ولا ظلمن ولا فسادا، ظلم بھی نہ کرے فساد بھی نہ کرے۔ ظلم اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی حق کے خلاف کام کر رہا ہے تو وہ ظلم کرنے والا ہے، فساد برپا کرنے والا ہے۔ ہوتا ہے عام طور پر لوگ دیکھتے بھی رہتے ہیں کون سے حالات ہیں اور کس طرح کی صورت پیدا ہوتی ہے۔ امام نے ان 6 باتوں کو ارشاد فرمانے کے ساتھ اپنے اور اپنے ساتھیوں کے مکمل صبر کا مظاہرہ کیا، اور اس صبر نے اس منزل تک پیغام امام حسین کو پہنچا دیا کہ آج دنیا کی طاقت اگر پیغام حسین کو روکنا بھی چاہتی ہے تو روکنے والی طاقتیں مٹ گئی ہیں، لیکن پیغام حسین کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہنے والا ہے۔ اس لیے کہ حق نہ کبھی مٹا ہے اور نہ اسے مٹایا جا سکتا ہے۔ حق کے اندر خود ایک بہت بڑی طاقت ہوتی ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری مادی طاقتیں ناکام ہو جاتی ہیں اور حق ہمیشہ کامیاب رہتا ہے۔ امام نے اپنا پیغام جو دین حق تھا اسے پیش کیا اور پیش کر کے دنیا کو بتا دیا، میں چاہے میری ذات نہ رہ جائے، چاہے میرا ظاہری وجود نہ رہ جائے، چاہے میرے اصحاب و انصار نہ رہ جائیں، لیکن میرا پیغام ہمیشہ باقی رہے گا، اور جس کا پیغام باقی رہتا ہے وہ خود بھی باقی رہتا ہے، اس لیے کہ اسی کے نام سے اسے یاد کیا جاتا ہے۔ آج اگر اس ہندوستان میں تذکرہ اس کا ہوتا ہے جس نے ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے بڑی محنت کی، اور گاندھی جی کا تذکرہ مسلسل اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے نہیں کہ وہ ایک ذات کا نام ہے، اس لیے کہ اس کا پیغام ہمیشہ کے لیے تھا جو اس ہندوستان کی سرزمین سے اٹھا اور اسی ہندوستان کی سرزمین پر کامیابی سے ہمکنار ہوا، تو وہ پیغام آج بھی باقی ہے، اور انہی کے نام سے چاہے کتنی ہی الگ الگ جماعتیں بن جائیں، الگ الگ پارٹیاں بن جائیں، مگر کوئی پارٹی ایسی نہیں ہے جو اس سربراہ کو چھوڑ دے جس نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اور ظالم پنجوں سے نجات دلانے کے لیے انتھک کوشش کر کے بلکہ اپنی قربانی تک پیش کر دی، اور پیش کر کے ہمیشہ کے لیے اس ملک کو آزاد کر دیا، اور آج یہ بھارت آزاد ہے، آزادی کی سانس لے رہا ہے۔ لیکن
ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے پیغام دینے والا چلا جاتا ہے، پیغام اس کا باقی رہ جاتا ہے، اور جب پیغام باقی رہ جاتا ہے تو پھر دنیا کو یہ بھی پہچان لینا چاہیے اگر ایک پیغام دینے والا اپنے جیسا وارث چھوڑ کے نہیں گیا اور وہ پیغام آج تک محفوظ ہے، تو جس خاندان کا عظیم انسان میرا آقا امام حسین، اس نے پیغام اپنے ساتھیوں سمیت کربلا کے اس چٹیل میدان میں دیا، اس کا پیغام کیسے کوئی مٹا سکے گا جس نے اپنے بات کے لیے اپنے جیسے وارث بھی چھوڑے ہیں، اپنے جیسے ہادی اور رہنما بھی چھوڑے ہیں، اور جس کا آخری وارث آج بھی پردہ غیب میں زندہ ہے۔ اگر پیغام دینے والا مر جاتا ہے اور اس کا پیغام زندہ رہتا ہے تو امام حسین کے پیغام کو دنیا کی کوئی طاقت نہ مٹا سکی ہے اور نہ مٹا سکے گی۔ یہ پیغام ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا۔ ہر شخص کو سوچ لینا چاہیے جو بھی پیغام حسین کے آڑے آیا ہے وہ مٹا ہے، پیغام حسین نہیں مٹا ہے، اسی طرح سے برقرار ہے۔ یہ کچھ جملے میں نے ذرا نازک تھے وہ عرض کر دیے ہیں، مگر یاد رکھنا چاہیے اگر ہم فرش ازا بچھاتے ہیں اور اس میں کسی طرح کا کسی پر کوئی ظلم ہو جائے تو یہ مقصد حسین کے خلاف ہے، اگر فساد برپا ہو جائے تو یہ بھی مقصد حسین کے خلاف ہے۔ صبر سے آدمی کو کام لینا چاہیے۔ حدیث میں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا ہے، الصبر مفتاح الفلاح، صبر کامیابی کی کنجی ہے، کامیابی کی چابی ہے، اس کے ذریعے سے آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ تو یہ 6 جملے میں نے عرض کیے ہیں جو اسی مکتوب میں اور اسی خط کے اندر موجود ہے، تو ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ جتنے مجلسوں کے برپا کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، شریک ہونے والے ہیں، ان سب کو غور کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑھنے سے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہمارے سننے میں ظلم تو نہیں ہو رہا ہے، ہماری شرکت سے ظلم تو نہیں ہو رہا ہے۔ انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے ہمارے پڑھنے سے فساد تو نہیں برپا ہو رہا ہے، ہمارے بیان کرنے سے قوم کے درمیان، لوگوں کے درمیان فساد جیسا جذبہ تو نہیں پیدا ہو رہا ہے۔ فساد برپا کرنا یہ پیغام حسین نہیں ہے، فساد کو روکنا یہ پیغام حسین ہے۔ جس طرح سے بھی رک سکے پیغام سے روکنا چاہیے۔ لہذا علماء کرام کو بیان کرنے کے وقت بھی سوچنا چاہیے، سامعین کو علماء کرام کو دعوت دینے کے وقت بھی سوچنا چاہیے، مجلس ازا کا فرض بچھانے کے پہلے بھی سوچنا چاہیے، نہ اس کے ذریعے ظلم ہو نہ اس کے ذریعے کہیں فساد برپا ہو، اور اگر ہو جائے تو وہ مقصد امام حسین کے خلاف ہے۔ کسی وجہ سے بھی ہو، کسی طرح سے بھی ہو، کسی جگہ بھی ہو، کہیں بھی ہو جائے۔ ہاں ایک بات ضرور ہے، اگر حق کے راہ میں کوئی آڑے آتا ہے تو حق کے لیے قربانی دے دینا یہ حسین کے چاہنے والوں کا کام ہے۔ وہ قربانی دے سکتے ہیں مگر حق کو مٹنے نہیں دیں گے۔ اگر اصحاب حسین نے قربانی دی اور انہوں نے نہیں مٹنے دیا تو ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم اگر سچی محبت رکھتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں اور ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی اسی انداز سے مجلسیں بھی کریں، اسی انداز کا ذاکر بھی بلائیں، اسی انداز کے علماء سے کی جانب متوجہ بھی رہیں، اسی انداز سے فرش ازا بھی بچھائیں اور پورے ماحول کو بہتر اور پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، ایک کربلا کے میدان میں امام حسین کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے سب الگ الگ جگہ کے رہنے والے، الگ الگ خطوں کے رہنے والے، مگر آ گئے حسین کے قریب تو سب ایک دل کے ہو گئے، سب ایک مزاج کے ہو گئے، سب ایک فکر کے ہو گئے۔ آج بھی اگر ہم بناوے مجلس اکٹھا ہوتے ہیں تو اکٹھا ہونے کا مطلب ہی ہے کہ ہم آ گئے امام حسین کی بزم میں، اور جب بزم حسین میں آ جائیں تو ہمارے اندر ایک ہی جذبہ رہنا چاہیے، دین کے لیے قربان ہونا، دین کی حفاظت کرنا، دین اور
حق و حقانیت کے لیے اپنی تمام تر جذبات اور تمام تر خیالات کو قربان کر دینا، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ تو ہم حسینی تبھی کہلائیں گے جب مقصد حسین پر عمل کریں۔ یہ ایک بات۔ دوسری اور آخری بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ امام نے یہ فرمایا، میں تو نہیں نکلا نہ غرور کے لیے، نہ تکبر کے لیے، نہ ریاکاری کے لیے، نہ دکھانے کے لیے، نہ سنانے کے لیے، نہ ظلم کے لیے، نہ فساد کے لیے۔ یہ کہہ دیا اس کے لیے نہیں نکلا۔ اب اس کے بعد کاہے کے لیے نکلا ہوں وہ بیان کرتے ہیں۔ بالکل انداز اسی طرح کا ہے جیسے پیغمبر اکرم نے اللہ کی الوہیت کا کلمہ پڑھوایا تو پہلے یہ کہا کہ سارے خداؤں کا انکار کرو، اس کے بعد ایک خدا کو مانو۔ یعنی امام یہ بیان کرتے ہیں میں ان کاموں کے لیے نہیں نکلا ہوں، لہذا حسینی بھی ہو تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ، سارے خداؤں کا انکار کر دو، ایک خدا کو مانو۔ پھر فرمایا انما خرجت لطلب کاہے کے لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا اپنے کر دوں، اصلاح کر دوں۔ استعمال میں آیا، پتہ نہیں میری آواز کہاں کہاں جاتی ہوگی، اس لیے میں ایک بات جو ذرا کسی نہ کسی حیثیت سے علمی ہے وہ عرض کر دوں۔ یہ فرمایا انما خرجت، میں نکلا اصلاح امت پیغمبر کے لیے۔ لفظ انما استعمال کیا ہے۔ انما عربی گرامر کے اعتبار سے حصر کے لیے آتا ہے، یعنی گھیر دیا ساری چیزوں کو، محصور کر دیا۔ جیسے قرآن مجید میں الگ الگ جگہوں پر آیا ہے انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول ہے، اور صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ یا اسی طرح آیت تطہیر میں آیا ہے انما یرید اللہ، اللہ کا ارادہ ہے کہ اہل بیت کو رزق سے پاک و پاکیزہ رکھے۔ یہ لفظ انما جملہ اسمیہ پر بھی داخل ہوتا ہے اور جملہ فعلیہ پر بھی داخل ہوتا ہے، یعنی ایسا جملہ جس میں اسم ہی اسم ہو، مبتدا خبر ہو، اس پر بھی یہ داخل ہوتا ہے، اور ایسا جملہ جو فعل فاعل اور دوسرے لواحقات سے متعلق ہو اس پر بھی داخل ہوتا ہے۔ مگر جہاں آتا ہے انما وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ حصر کا مطلب فارسی والے تو عموماً کہتے ہیں جزئی نیست، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے۔ ہم اردو میں اگر ترجمہ کریں تو یہ کہہ سکتے ہیں بس یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو جب کہا انما خرج تو بس میں نکلا ہوں لطلب الاصلاح، اصلاح کرنے کے لیے امت جد کی، میرے جد کی امت میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی ہے ان خرابیوں کی اصلاح کے لیے۔ اب ایک لفظ یہی روک کے کہتا ہوں، اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ اگر ہماری مجالس، اگر ہمارا فرش ازا، اگر ہمارا یہ تذکرہ، اگر یہ علماء کا بیان اگر اصلاح نہیں پیدا کر سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مقصد حسین سے سنانے والا بھی غافل ہے، سننے والے بھی غافل ہیں، اور جو شریک ہونے والے ہیں وہ بھی غافل ہیں۔ مقصد کو پیش نظر رکھ کے تب کام کرنا چاہیے، بغیر مقصد کو پیش نظر رکھے ہوئے رسمی طور پر، رواج کے طور پر یہ کام انجام نہیں دینا چاہیے۔ جب رسم ہوگی تو اس کا فائدہ نہیں پہنچے گا، اور اگر ہم نے واقعی دینی اور مذہبی اعتبار سے اس کام کو انجام دیا تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں حاصل ہوگا۔ یہ آج جو ہم سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، برسہ برس سے یہ سارے کام انجام پا رہے ہیں، مگر جو اصلاح کی کیفیت ہونا چاہیے وہ اصلاح کی کیفیت نہیں ہے، اور نہ پیدا ہونا بتاتا ہے کہ ہمارا عمل، ہمارا طریقہ کار شاید ایسا نہیں ہے۔ اب یہ بات میں حصر کے سلسلے میں نے کہہ دیا ہے، تو ایک جملہ کہہ دوں
مولا نے کیا فرمایا؟ انما خرج تو بس میں نکلا ہوں، یعنی اس کے علاوہ میرا کوئی اور مقصد نہیں ہے۔ ادھر ساری باتوں کا انکار کیا، ادھر کہہ دیا انما خرج تو بس میں نکلا ہوں، کاہے کے لیے؟ لطلب الاصلاح، اصلاح کرنے کے لیے۔ کس کی؟ امت جد کی، اپنے جد کی امت کی اصلاح۔ اب یہ اتنی بات کہہ کے پھر آگے بڑھ جاتا ہوں، دوسرا جملہ آیا ارید ان آمر بالمعروف، وہی انما ہے، بس میرا ارادہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دوں، برائی سے روکوں، امر بالمعروف کروں، نیکی کا حکم دوں، نہی عن المنکر کروں، یعنی برائیوں سے روک دوں۔ تو امام نے اس عمل کو انجام دیا۔ آگے کے بیانات میں یہ سب باتیں آتی رہیں گی۔ اس کے بعد پھر ارشاد فرمایا وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي علی ابن ابی طالب، میں چلنا چاہتا ہوں، یہ لفظی ترجمہ ہے، میں چلنا چاہتا ہوں اپنے جد کی سیرت پر اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت پر۔ یہاں بھی ایک جملہ ذرا عربی کے اعتبار سے، گرامر اور قانون کے اعتبار سے ہے۔ یہ فعل کی دو قسمیں بیان کی جاتی ہے، ایک لازم ہوتا ہے، دوسرا متعدی۔ لازم کو فعل لازم جس میں فعل بھی ہوتا ہے اور فاعل، بس اس کے علاوہ ایک کرنے والا اور ایک کام۔ متعدی وہ ہوتا ہے جس میں کرنے والا ہوتا ہے، کام ہوتا ہے اور فعل ہوتا ہے۔ کون سا کام کیا؟ تو فعل، فاعل اور مفعول ہوتا ہے۔ فعل جو لازم ہوتا ہے اس کو متعدی بنانے کے لیے ایک لفظ بے اگر استعمال کر دی جاتی ہے تو وہ فعل متعدی ہو جاتا ہے۔ جیسے عربی زبان میں بولا جاتا ہے ذہبا، ذہبا کے معنی ہے وہ گیا، اور کہہ دیا ذہبا بہی، لے گیا۔ پہلے ذہبا میں معنی تھے گیا، لیکن بے لگا دیا، لے گیا۔ جا آیا، لیکن بے لگا دیا، جا بہی، لایا، اب بجائے آنا کے لانا ہو گیا۔ یہاں بھی بالکل اسی طرح کا ہے۔ اسیرو جی، میں ظاہری ترجمہ لوگ یہی کرتے ہیں کہ میں چلنا چاہتا ہوں، ترجمہ یہ نہیں، میں چلانا چاہتا ہوں۔ اسیرو بسیرت، امام تو تھے ہی سیرت، وہ امت کے لوگوں کی اصلاح کیسے کریں گے؟ بسیرت جدی و ابی، اپنے جد کی سیرت کے ذریعے اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت کے ذریعے، میں ان سیرت پر چلانا چاہتا ہوں۔ اب یہ عجیب بات ہے، پہلے کہا تھا کہ امت بگڑ گئی ہے، میرے جد کی امت میں اصلاح، اور یہاں اصلاح کے بارے میں جب بیان کیا تو یہ کہا کہ میں چلانا چاہتا ہوں اپنے جد کی سیرت پر اور اپنے پدر بزرگوار کی سیرت پر۔ ایسا لگتا ہے کہ جو سیرت پیغمبر اکرم کی تھی تو میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور اسی وجہ سے لفظ واو جو یہاں استعمال میں آیا بسیرت جدی و ابی، واو جو یہاں استعمال میں آیا ہے، کبھی کبھی واو مع کے معنی میں آتا ہے، یعنی ساتھ دینے کے معنی میں۔ شرط یہ ہے کہ جو جملہ بولا جائے وہ زمانے کے اعتبار سے موافق ہو۔ جیسے عربی زبان میں عام مثال دی جاتی ہے جال برد والجبات، ٹھنڈک آئی اور ٹھنڈک کا سامان آیا۔ جال برد والجبات، ٹھنڈک آئی اور ٹھنڈک کا سامان آیا، یعنی لحاف، یہ اوڑھنے کی چیزیں۔ تو یہاں واو مع کے معنی میں بالکل یہی انداز ہے یہاں جو مولا نے فرمایا ہے اسیرو بسیرت جدی و ابی، یعنی اس سیرت پر میں چلانا چاہتا ہوں جو علی کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہے، یعنی میرے نبی کی سیرت اور علی کی سیرت آپ کی خدمت میں عرض کر دیے، باقی انشاءاللہ بعد کے بیانات میں عرض کرتا رہوں گا۔ یہ بس چند جملے اور ختم کروں گا۔ یہ ارشاد فرمایا
کہ میں اس سیرت پر چلانا چاہتا ہوں، اور امام نے فرما دیا، اور فرمانے کے ساتھ ساتھ عمل بھی کر دیا۔ خود امام کے ساتھ جتنے جانے والے افراد تھے انہوں نے بھی اسی سیرت پر عمل کیا، اور اسی انداز سے دنیا کے سامنے پیغمبر سیرت کو پیش فرمایا۔ 28 رجب کو مولا مدینہ منورہ، تو عجیب و غریب کیفیت تھی مدینہ میں، یہ شہرت عامہ ہوئی، پیغمبر کا نواسہ مدینہ چھوڑ کے جا رہا۔ یقیناً یہ بڑی تکلیف دہ منزل تھی، میں چند لفظیں کہتا ہوں، بڑی تکلیف دہ منزل تھی۔ پیغمبر نے کے نواسے نے مدینہ کس طرح چھوڑا ہوگا یہ تو انہیں کا دل جانتا ہے، اس لیے کہ جب مدینے کے چھوڑنے کا خیال آتا ہے تو نانا کا روضہ بھی یاد آتا ہے، ماں کی لہد بھی یاد آتی ہے، بھائی کی قبر بھی یاد آتی ہے، مدینے کے در و دیوار بھی نظر آتی ہے، اور ان سب کو ایک دفعہ ذہن میں رکھ کے نواسے رسول سوچتا ہے اب جو میں جاؤں گا تو مجھے واپس نہیں آنا ہوگا، اس مدینے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ امام نے ایک دفعہ نانا کے روضے پہ جا کے کہا، نانا میرا نواسہ جا رہا ہے، اب کبھی مدینے لوٹ کے نہ آئے گا۔ ماں کی لہد پہ گئے، اماں میں ہمیشہ چراغ جلانے آتا تھا، اب یہ تیرا لال تیرے مزار پہ چراغ جلانے نہ آ سکے گا۔ پھر ایک دفعہ بھائی کی لہد پہ جا کے کہا، بھیا تیرا بھائی ہمیشہ کے لیے جا رہا ہے۔ عزیزوں اقربا کو ساتھ لیا، لیکن میرا آقا حسین روانہ ہوا، مکہ معظمہ تک پہنچا، مکہ معظمہ کو چھوڑا، کربلا کی منزل میں آ گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ